نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھی کہ کچھ لوگوں کو ایک نصیحت مل جائے کہ آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ دین اسلام کی کچھ کمی ہے، انصاف کی کچھ کمی ہے۔ ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو اگر پڑھنا ہے نا تو صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں، یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ خلافت کیسے کرنی ہے اور خلافت کس طرح کرنی ہے۔ یہاں سے سیاست کا پتہ چل جائے گا کہ سیاست دان ہو تو کیسا ہو۔ کہ جب شام کو فتح کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے نا، تو ایک یہودی تھا، بوڑھا تھا، آنکھوں سے نابینا، آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، راستے میں کھڑا ہوا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ حضرت عمر نے خادم سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ یہودی ہے، بوڑھا ہے، اندھا ہے، اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، لاچار ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی آسرا سہارا نہیں ہے اس کا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یار قیامت کے دن میرے کسی سوال کا جواب اللہ مجھ سے کسی سوال کے بارے میں جواب کے بارے میں سوال نہ کرے، اللہ مجھے کسی کے بارے میں نہ پوچھے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرا رب مجھے کہہ دے کہ فاروق، اے عمر، تو مراد مصطفیٰ ہے، تیری عدالت اور تیری حکومت میں ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا تھا، ایک بوڑھا یہودی بھوک سے مر رہا تھا، بھوک کی حالت میں ایک بوڑھا یہودی ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ کہیں قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، کہیں قیامت کے دن میں اللہ کی ذات کے سامنے میں نظریں نہ ملا پاؤں، مجھ سے کسی سوال کا جواب نہ پوچھا جائے، اگر اس سوال کا جواب پوچھا گیا میں نہیں دے پاؤں۔ آپ نے اسی وقت اعلان کر دیا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، انہوں نے حکم دے دیا کہ یہاں پر جتنے بھی عیسائی بزرگ ہیں، چاہے یہودی بزرگ ہیں، چاہے مسلمان بزرگ ہیں، جس بھی فرقے سے تعلق ہے ان کا، جو بھی ہیں، بزرگ ہیں، اندھے ہیں، نابینا ہیں، لاچار ہیں، کام نہیں کر پاتے، سب کی تنخواہ مقرر کر دی جائے۔ سب کی تنخواہ مقرر کر دی گئی، سب کو گھر بیٹھے تنخواہ ملتی رہی۔ یہ ہے انصاف، اسے کہتے ہیں عدالت، اسے کہتے ہیں انصاف۔ یہ تھی حضرت عمر کی خلافت۔ قربان جاؤں حضرت عمر کے شان اور اعلیٰ مقام پر کہ حضرت عمر نے سب غریبوں، لاچاروں، محتاجوں کے لیے تنخواہ مقرر کر دی۔ یہ اتنا بڑا خلیفہ، اسی لیے تو اللہ نے 2 بر اعظم پر اسے حکومت کا عہدہ دیا۔ یہ اللہ کی عنایت تھی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ واہ صحابہ، واہ صحابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے طرز و طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے ان حکمرانوں کو، ہمارے ان سیاستدانوں کو اللہ صحابہ کی زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پتہ چلے کہ صحابہ نے کس طرح اللہ کو راضی کیا۔ حکومت میں رہتے ہوئے صحابہ اکرام نے، خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین نے کس طرح حکومت میں رہتے ہوئے اللہ کو بھی راضی کیا، اللہ کے حبیب کو بھی راضی کیا، امت مسلمہ کو بھی راضی کیا، قرآن کی بھی خدمت کی، حدیث کی بھی خدمت کی، عوام کی بھی خدمت کی، رعایا کی بھی خدمت کی، ہر بوڑھے سے لے کے بچے سب کی خدمت کر کے دکھائی۔ یہ ہے صحابہ اور اسے کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔